ایک گاؤں میں رخسانہ بیگم نامی ایک نیک دل پرہیزگار اور ایماندار خاتون رہا کرتی تھیں، جو نہ صرف سچ بولتی تھیں بلکہ دوسروں کو بھی ہمیشہ نیکی اور سچائی کی نصیحت کرتی تھیں۔ محلے والے انہیں چلتا پھرتا انصاف کہتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کا حق نہیں مارا، نہ جھوٹ بولا اور نہ ہی حرام کا ایک دانہ کھایا۔ ان کا بیٹا شوکت شہر میں نوکری کرتا تھا اور سادگی میں اپنی ماں پر گیا تھا، لیکن جب اس کی شادی ایک شہر کی لڑکی پنکی سے ہوئی تو گھر میں تھوڑا رنگین مزاج آ گیا۔ پنکی بہت تیز زبان، نپے تولے انداز اور چالاکی سے بھرپور لڑکی تھی، جو ہر کام میں میٹھا جھوٹ اور ہنستی مسکاتی بچت کو اپنا ہنر سمجھتی تھی۔ شادی کے پہلے ہفتے ہی سے اس نے باورچی خانے پر قبضہ کر لیا اور چینی، چاول، تیل، مرچیں، سب میں پنکی مارکا کمی شروع کر دی۔ رخسانہ بیگم نے ایک دن کھانے میں نمک کی کمی محسوس کی تو کہا، بیٹی، یہ سالن ہے یا ہومیوپیتھک دوا؟ پنکی نے ہنستے ہوئے کہا، اماں جی، مہنگائی ہے، سوچا ذائقہ کے ساتھ بجٹ بھی کم ہو۔ ساس نے کچھ نہ کہا، صرف مسکرا کر بولیں، بیٹی، کم کھاؤ مگر سچا کھاؤ۔ دن گزرتے گئے، بہو ہر چیز میں چالاکی دکھاتی، مہمانوں کو چھوٹے پیالوں میں چائے اور بچوں کو آدھا آدھا سیب دیتی اور کہتی، یہ ڈائٹنگ کا زمانہ ہے۔ ایک دن رخسانہ بیگم نے پنکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور نرمی سے پوچھا، بیٹی، تمہیں لگتا ہے کہ میں بوڑھی ہوں، کچھ سمجھتی نہیں؟ پنکی تھوڑی پریشان ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے بولی، نہیں اماں، آپ تو سب جانتی ہیں، بس میں تھوڑا سا ہوشیار ہوں۔ رخسانہ بیگم نے تب ہنستے ہوئے کہا، ہوشیاری وہ ہوتی ہے جو دل جیت لے، دل دکھا کر نہیں۔ لیکن بات تب خراب ہوئی جب پنکی نے چپکے سے گھر کی گائے بیچ دی اور شوکت سے کہا کہ گائے تو رات کو دروازہ توڑ کر بھاگ گئی۔ رخسانہ بیگم نے کچھ نہ کہا، صرف دعائیہ انداز میں بولیں، اللہ کرے سچ سامنے آ جائے۔ اگلی صبح جو منظر سامنے آیا، وہ ناقابل یقین تھا۔ وہی گائے واپس آ گئی اور سیدھا صحن سے ہوتے ہوئے باورچی خانے میں جا کر منہ کر کے آواز نکالی، جیسے اعلان کر رہی ہو کہ میں آئی ہوں، مگر جھوٹ بولنے والے کا پردہ فاش کرنے۔ پنکی کی رنگت زرد ہو گئی اور رخسانہ بیگم نے مسکرا کر کہا، بیٹی، جانور راستہ پہچان گیا، کیا تبھی ضمیر کا راستہ پہچانے گی؟ اس دن پنکی نے روتے ہوئے معافی مانگی اور ساس کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، اماں جی، آج میں نے سیکھا کہ عقل صرف چالاکی سے نہیں، سچائی سے بھی بڑھتی ہے۔ تب سے نہ صرف گھر کا راشن سیدھا چلنے لگا، بلکہ محبت، سچائی اور ہنسی کے رنگ میں وہ گھر ایک جنت کا نمونہ بن گیا۔ اب پنکی خود مہمانوں کو بڑے کپ میں چائے دیتی، بچوں کو پورے سیب کا رس دیتی اور رخسانہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کر روز سورۃ العصر کی تفسیر سن کر کہتی، واقعی خسارے میں وہی ہے جو سچائی چھوڑ دے۔